بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے قبولیت دعا کے بارے میں کہ قبولیت دعا کے کون کون سے عمل یا اعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، قبولیت دعا جو ہوتی ہے، پہلے تو یہ بات ہے آپ دعا کس چیز کی مانگ رہے ہیں، پہلے تو اس کے بارے میں ایک تعین ہونا چاہیے۔ تو کوئی لوگ اپنے دین ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کی ایک ضد بھی بن جاتی ہے کہ آپ یا اللہ اگر مجھے آپ کی قربتیں حاصل کرنی ہیں تو میں یہ کچھ ترک کروں گا۔ ابھی بہرحال ہم اس طرف نہیں آتے، ہم آتے ہیں ابھی صرف کاروباری ترقی پر، کیونکہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ 99.99% لوگ جو ہیں اپنے معاش اور کاروبار میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں، اور ہم آج کی نشست میں کچھ اس طرف چند اعمال پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے کاروباری ترقی میں، سب سے پہلے یا معاشی ترقی میں، آپ اپنی ایبیلٹی کو دیکھیے کہ میں آیا کہ جو بھی کام کر رہا ہوں میرے اندر اتنا سٹیمنا ہے، اس کے اندر اتنا ٹائم لگے گا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، میرے اندر کیا کیا سکلز یا صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جب کاروبار کی ہم بات کرتے ہیں، کاروبار انسان میں یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے کام شروع کر دیا، کاروبار ایک ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے، کاروبار ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے۔ چائنیز کی ایک پروورب ہے کہ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ تو کاروبار کا مطلب ہے آپ اپنے کلائنٹ کو، اپنے کسٹمر کو، اپنے کنزیومر کو مطمئن کریں۔ تو کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بددیانتی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ سے کچھ دن تو کاروبار چلتا ہے، لیکن کیونکہ وہ جھوٹ کی بنیاد ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو خود فرمایا لعنت اللہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آپ اور میں اگر جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں اور غلط مال بیچتے ہیں تو قدرت کا مکافات آئے گا ہی آئے گا، چاہے آپ کتنے ہی بڑے نمازی پرہیزی بن جائیں یا حافظ قرآن بن جائیں یا کوئی شیخ الحدیث ٹائپ بن جائیں، وہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو مکافات پڑے گا ہی پڑے گا۔ کوئی ملاوٹ کرے گا، مکافات پڑے گا ہی پڑے گا۔ شروع میں تو بڑے ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر آفات کا دور بھی شروع ہوتا ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے تو پرہیز کرنا ہی پڑے گا، ایتھکس یعنی اخلاقیات اور ویلیوز۔ جب آپ اسے اپنا لیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک قبولیت دعا میں مؤثر ترین دعا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اور ظاہر ہے یا غیاث اغثنی برحمتک، یا غیاث اغثنی برحمتک، یہ صبح کے وقت 1100 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر انسان ایتھکس اور ویلیوز کا خیال رکھ کر ایمانداری کے ساتھ، پورے آداب اخلاقیات کے ساتھ اس دعا کو اگر 90 دن اپنے زندگی میں شامل کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، کاروبار میں ایسے وسائل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو تنگ دستی کا دور چل رہا ہے، یا گاہکوں کا جو اس کے قریب آ نہیں رہے، وہ گاہک اس کی طرف لپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گاہک اس لیے لپکتے ہیں کہ یہ اسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نور اور ایسا برکت ڈالی ہوئی ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کا جو نسمہ ہے، یا اس کی جو روح حیوانی یا روح انسانی ہے، اس کے اندر ایک میگنیٹزم ڈیویلپ ہوتا ہے۔ تو میگنیٹزم کی وجہ سے گاہک کا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور وہ جس نیت سے، معاشی ترقی کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کے اندر معاش کے راستے کھلنے شروع ہوتے ہیں، پیسہ اس کی طرف کھینچنا شروع ہوتا ہے۔ اب میں ایک بات ضرور کہوں گا، پیسے کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ جی آپ یہ پڑھ لیں تو ارب پتی کھرب پتی بن جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارب پتی کھرب پتی بننے کے فارمولے قبولیت دعا میں بالکل مختلف ہے، وہ اخلاقی طور پر بھی نہیں کرنے چاہیے، آخر آدمی کرے گا کیا، اور وہ بڑے ایکسکلوسیو کیس ہوتے ہیں، تو ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہاں، یا غیاث اغثنی برحمتک،
جو بندہ 1100 بار روزانہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو یہ دیکھا گیا ہے 90 دن کے اندر اس کے گھر میں اور اس کے کاروبار میں بہت زیادہ کشادگی اور خوشحالی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کاروبار بعض اوقات فیکٹریز کی شکل میں ہوتے ہیں، کاروبار کچھ اور شکل میں ہوتے ہیں، وہ پھر میں اس کے بارے میں، کیونکہ کاروبار ایک چیز نہیں ہوتا، مزاج بھی بدل جاتے ہیں، تو یہ جنرل پبلک کے لیے ہے، ان خواتین کے لیے بھی ہے جو اپنا کام کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، ان کا بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نئے نئے راستے کھولنا شروع کریں گے۔ لیکن میں نے اس کے بارے میں آپ کو پہلے آگاہ کر دیا، ایتھکس اور ویلیوز کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد یا اللہ تعالیٰ کی قربت سامنے آنا شروع ہوگی اور خوشحالی کے حلال رزق کے دروازے اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ نشست میں اتنا ہی کافی ہے۔ اسی تسلسل میں ہم قبولیت دعا کے اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔